Hello everyone, welcome to our channel. I'm Adan Rehan. And I'm Rehan Baber. And we have recently started doing a series on Instagram. It is called Relationships Today. And we have just uploaded our first reel and we've been getting a very overwhelming response because this is something that we've been wanting to do. Now why? Because there are a lot of issues between couples in marriages, and Alhamdulillah, we've almost been married for 15 years. So we have ample experience. We have kids as well, as you know. So وہ جتنی بھی جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی شادی کے اندر جو اونچ نیچ ہیں اور جو مختلف سچویشنز ہیں جو کہ آپ ہاں وہ آپ فیس کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ اس کے آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. تو بہت سے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی شادی کا کامیابی کا راز کیا ہے. تو آج ہم وہ اس میں سے ایک راز جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. دیٹس ٹو ڈو ود کمیونیکیشن, دیٹ ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ and try and understand the needs of your partner. And sometimes it's difficult, of course, کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کہ مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس والا سچویشن, کہ اگر ہم کچھ کہتے ہیں بندے کو کچھ اور سمجھ آتی ہے, یا جو فیمیل ہیں وہ کچھ اگر کہتی ہیں تو آدمی کو کچھ اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے. سو ہاؤ ڈو وی برج دس گیپ? What is the solution? So that's what we're going to be talking about today. Yeah, and we've been getting a lot of questions also. اس میں کچھ questions ہیں جس میں سے پہلا question ہے about کہ communication تو ٹھیک ہے, ہم ہمیشہ سنتے ہیں, ہر literally کبھی بھی میرج تھراپی بھی لینے جاؤ تو سب سے پہلے وہ یہی بتاتے ہیں کہ communication is important. But what if کہ اگلا بندہ آپ کی communication سمجھے ہی نہ, اور اس کو سمجھ ہی نہ آئے. ایک پارٹی ہے جو کہ سمجھانے کی کوشش میں لگی ہے اور دوسری پارٹی ہے جو کہ نہ سننے پہ ایڈمنٹ ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟ Yeah, that's very important, and a very common scenario amongst couples کہ جی کمیونیکیٹ تو کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہے. I don't think you should give up. It's all about keep on trying and keep those communication channels open. یعنی کہ آپ نے اس کو بند نہیں کرنا. آج نہیں سمجھ آئی, کل نہیں سمجھ آئی تو پرسوں سمجھ آ جائے گی. اینڈ آئی فیل اپنے پارٹنر کے لیول پہ آ کے آپ اس سے کمیونیکیٹ کریں. جن چیزوں میں اس کو انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے کمیونیکیٹ کریں. کبھی کبھار مجھے لگتا ہے تھوڑا سا کمپرومائز سچویشن اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ دو اگر بہت ڈفرینٹ انڈیویجولز ہوتے ہیں جب ایک شادی میں, تو ہر پارٹی کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. سو کبھی کبھار اگر ایک بندے کا کچھ اور دل کر رہا ہے اور وہ دل مار کے اس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے, اینڈ دین اوبویسلی وہ اس سچویشن میں آپ اس کو جو بھی سمجھائیں گے وہ نہیں سمجھے گا. سو میک شیور کہ آپ ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کریں جو کہ سیف ہو, جو کہ اگلے پارٹنر کے بھی انٹرسٹ میں ہو, اینڈ دین آپ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں. ایسے میں وہ ایک تو ریلیکسڈ ہوگا, ایک تو وہ اپنی مرضی کی انوائرمنٹ میں ہوگا, اینڈ دین اس کو سمجھ بھی شاید زیادہ آئے. دوسرا یہ کہ ہمارے جو اسپیشلی ہمارے جو کلچر میں ہم عموماً یہ کہتے ہیں اور یہ سنا بھی جاتا ہے کہ جی میرج از اے کمپرومائز. تو اسٹریٹ اوے ایک نیگیٹو کونوٹیشن اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے کہ او ہو یہ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا, کہ او ہو اٹس اے کمپرومائز, کوئی بات نہیں. لیکن آئی تھنک واٹس امپورٹنٹ از دیٹ ون شوڈ کیپ آن لکنگ اینڈ nurturing love and respect in a relationship. It should not be seen as a burden کہ ہاں جی شادی ہے تو بس شادی ہے نا جی, یہ تو شادی میں تو ایسا ہوتا ہی ہے. No, we need to change the norms. اور جب لو اور رسپیکٹ دونوں یہ اکٹھی ہوتی ہیں, ان فیکٹ لو بریڈز رسپیکٹ. اگر آپ لو کو ڈھونڈیں گے اپنی میرج میں تو وہ آٹومیٹکلی باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں. تو ایک دوسرے سے وہ جو محبت والا رشتہ ہے نا, یعنی کہ محبت ہوگی تو اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کو پرائیورٹی دیں گے, اپنی چیز کو اگر آپ کام بھی کر رہے ہیں اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں اس وقت میری جو لو ہے اس کو میری ضرورت ہے. تو دین یو آٹومیٹکلی میک دیٹ اے پرائیورٹی. سو جو مین انگریڈینٹ ہے وہ لو کا ہے, وہ پیار اور محبت کا ہے, کیونکہ یہ ایک محبت کا رشتہ ہے, ایک ایسا رشتہ ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے بہت کلوز ہوتے ہیں. یا ویری امپورٹنٹ گولڈن ورڈس. اور اس کے علاوہ کوشچن ہے جن کی شادی کو بہت سال ہو گئے ہیں, ڈو یو تھنک اٹس اسٹل گونا ورک کمیونیکیشن اتنے سالوں کے بعد بھی کمیونیکیشن کین ورک؟ مجھے لگتا ہے کہ جب بہت زیادہ سال بھی ہو جاتے ہیں نا تب بھی میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتے ہیں. جس طرح اگر میں دیکھوں کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے پچھلی جنریشنز میں جو لوگ تھے
وہ بڑھاپے میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گئے, ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے. تو میرا خیال ہے نہیں ایک دوسرے سے دور بھی ہو جاتے ہیں بیکاز آپ کی دیکھیں میرج از کنٹینیوسلی ایوالونگ. ہاں یہ بھی ہے کہ ہاں اینڈ آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ کال اٹ ورک. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میرج از اے کمپرومائز, میرج از ورک. اگر آپ اس کے اندر محبت والے ایلیمنٹ کو اس کے عنصر کو شامل کریں گے تو نہ ہی وہ آپ کو ورک لگے گا اور نہ ہی وہ آپ کو کمپرومائز لگے گا. مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس باہمی تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے, اور مضبوط کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کی ٹیم میں آ جائیں, ایک ٹیم بن جائیں. اور جب آپ ایک ٹیم بن جائیں گے نا تو اس میں عموماً بے شمار جو ہے اس کی ایشوز آ جاتے ہیں, کیونکہ اب ایک مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کی یہ ساس بہو والا ایلیمنٹ اور آپ کے ان لاز والا ایلیمنٹ. ٹھیک ہے, جب آپ ایک ٹیم میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی یعنی کہ آپ کا تعلق کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا, آپ اپوزنگ نہیں ہو سکتے. بے شک وہ آپ کی اپنی فیملی ہی کیوں نہ ہو. تو کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک ایوالو کر رہے ہیں نا, انسان تو مختلف ایک چیزوں سے گزر رہا ہوتا ہے. جب بچے ہوتے ہیں تو اس کا ایک مختلف ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے, پھر بچوں کے اندر بھی ٹائم ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, تو کئی دفعہ وہ ڈسٹنس کریٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ تو ہمیشہ یا جو ہے جو خاتون خانہ ہوتی ہے جس کو ہم بیگم کہتے ہیں, اس کو وہ اتنی مصروف ہو جاتی ہے بچوں کی دیکھ بھال میں کہ وہ ہسبینڈ کو اگنور کرنا شروع کر دی, اور ہسبینڈ اگنور فیل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی اب وہ اکیلا ہو گیا کہ بھائی میری تو بیگم بچے چھین کے لے گئے میرے سے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی سچویشن میں بہت ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیم رہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہے اس میں اپنے لیے وقت نکالتے رہیں, اور جہاں بھی ان کو ملے, بے شک تھوڑا بھی ملے لیکن ایک دوسرے سے کے لیے وقت ضرور نکالیں, تو تبھی وہ کمیونیکیشن جو گیپ ہے وہ فل ہو سکے گا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آفٹر آل دوز ایئرز ان کو ٹائم ایک دوسرے کے لیے نکالنا بہت ضروری ہے. وہ ٹائم نکلے گا, اس کو اسپیشل بنائیں گے, وہ اسپیشل مومنٹ سیلیبریٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور چیریش کریں گے, تو ہی کمیونیکیشن بھی آپ کی امپروو ہوتی جائے گی. زندگی جیسے جیسے آپ جن کی زیادہ دیر میرج ہو جاتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ پھر ان کے بچے بھی آ جاتے ہیں, پھر ان کی ضروریات زندگی بھی بڑھ جاتی ہیں, پھر ان کی ریکوائرمنٹس, پھر انسان اس تگ و دو میں لگ جاتا ہے. اور کبھی کبھار ان ساری چیز کا پریشر جو ہے وہ اگر ایک انسان کے اوپر ہے تو پھر وہ انسان زیادہ فیل کرتا ہے. اس لیے میں تو اس کے حق میں ہوں کہ جب ایک ٹیم ہے تو وہ ٹیم کام کے اندر بھی وہ ٹیم ایک رہے, کیونکہ آج کل خواتین جو ہے وہ بھی شانہ بشانہ کھڑی ہیں, مرد کے ساتھ کام کرتی ہیں, پیسے کماتی ہیں, وچ دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے, اتنا ماں باپ نے اتنا پڑھایا ہے, تو ظاہری بات ہے ان کو وہ اس چیز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. تو اس طرح کی ایلیمنٹس جو ہیں وہ اگر آپ کٹھے ایک ایز اے ٹیم کام کریں گے تو پھر آپ کے اندر جو ہے آپ کو پھر ٹائم بھی مل جائے گا ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا. اور جیسے میں نے کہا کہ اس ٹیم کا جو بنیادی جو ایک جو کہتے ہیں کہ انگریڈینٹ ہے, یعنی کہ بیسک انگریڈینٹ ہے, دیٹس لو. سو آلویز بیکاز ایٹ دی اینڈ میرا تو اس بات پہ بلیف ہے کہ جو ایک لو از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف. آپ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اسی کو ایسپائر کرتا رہتا ہے, بے شک وہ ماں باپ کا پیار ہو, بچوں کا پیار ہو, بیگم کہ یہ اپنا شوہر میاں بیوی کا پیار ہو. دیٹ از دا انگریڈینٹ وچ میکس ون ہیپی. اگر ہیپینس آپ ایکسپائر کر رہے ہیں, بے شک وہ میرج میں ہے یا کسی بھی رشتے میں ہے, تو اس میں اگر لو کا انگریڈینٹ شامل ہے تو پھر اٹس اے ہیپی ریلیشن شپ. اگر وہ لو کا عنصر اس میں سے ختم ہو گیا ہے تو پھر اٹس این انہیپی سچویشن. Any more questions? Another question is that some people are bad at communicating their feelings. So ان کے لیے کیا میسج ہے جنہیں پتہ ہی نہیں اپنی ایکسپریس کیسے کرنی ہے؟ بالکل صحیح. بہت سے لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. میرج میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایکسٹروورٹ انٹروورٹ کی شادی ہو گئی تو اب جناب ایک چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک بولی جا رہا ہے. بولی جا رہا ہے. سو اگین اٹس ریئلائزنگ دیٹ نا, اٹس اگین ایک جو ایکسٹروورٹ ہے اس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس کی بیوی یا ہسبینڈ اگر انٹروورٹ ہے تو وہ اس کو اس کے لیول پہ آ کے سمجھے, وہ اس چیز کو بھی سمجھے. لیکن اس چیز کے لیے بھی تو ہم نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے نا کہ انسان کی دوسرا انسان کیسا ہے, اس کی جو سائیکی ہے یا اس
کی جو یعنی کہ اس کی جو نیچر ہے وہ کیسی ہے. تو جب آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے انڈرسٹینڈنگ کو, تو پھر آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ ہاں اس وقت یہ سچویشن ہے, اور اس سچویشن میں دوسرے بندے وہ انٹروورٹ ہے تو وہ شاید بات نہیں کر رہا, تو آپ اس کے ساتھ اس کو آپ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ وہ آپ سے بات کر لے. اور آئی فیل اس میں کچھ لوگ بہت وشفل تھنکنگ بھی رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ بدل جائے گا اور آج یہ ایسا ہے تو کل کو ویسا ہو جائے گا. وہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک سرٹن طرح کا انسان ہے. آپ اس سے تھوڑی سی انریلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھیں گے کہ وہ ایک دم سے بہت زیادہ مے بی پی ڈی اے کرنا شروع ہو جائے گا, یا مے بی یا جو آپ ریکوائرڈ ہے آپ سے وہ کرنا شروع ہو جائے گا, تو وہ کافی انریلسٹک وش ہے. سو پراؤڈلی لائک اس کو بھی آپ اوور دا ٹائم چینج کر سکتے ہیں. اس کے اندر بھی کافی وقت لگتا ہے لوگوں کو سمجھانے میں, چینج کرنے میں, اپنے ساتھ لیکن مولڈ اگر کرنے کسی میں. کو نہیں پسند تو آپ اپنی مرضی اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ لیکن وہی میں کہہ رہی ہوں نا, ٹائم ایکسپیکٹیشنز, ود ٹائم تو چیزیں چینج ہو سکتی ہیں, بٹ اوور نائٹ تو نہیں ہو سو سکتی نا. ایکسپیکٹیشنز شوڈ آلسو بی ریئلسٹک. یا ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا, یہ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت کامن ہے کہ آپ ان ریئلسٹک, یعنی کہ اگر وہ کوئی اور ہسبینڈ, یعنی کہ اب کچھ لوگ ہمارے رشتے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہاں رشتہ ایسا ہونا چاہیے, بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم نے اس رشتے کو کس سے نرچر کیا ہے, ہم لوگ کون ہیں. ہر انسان ایک میجر سے آپ نہیں اس کو تول سکتے. ایوری بڈی از ڈفرینٹ, ہر ایک کا کے ڈفرینٹ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ان کی نیچر ہوتی ہے. تو آپ ہر ایک کو ایک ہی ترازو سے نہیں تول سکتے. ایوری سچویشن شوڈ بی ڈیلٹ اینڈ انڈرسٹوڈ separately. I hope this answers some of your questions, and we will continue making such reels. I hope you will subscribe to our channel, hit the notification bell, and share your feedback with us. And you can also send us questions that we can answer in the future videos. And until next time. Allah Hafiz.